बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, एक तो आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने संभाला और सलामी ली। इस वक्त जो सलामी उन्होंने ली, उनके साथ दोनों फोर्सेस के सरबराहान भी मौजूद थे, एयर फोर्स के भी, और उसके साथ साथ नेवल जो चीफ़ हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो एक बाकायदा जो तकरीब थी आज वो GHQ में हुई है और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए वो बहुत अहम है। और उसमें सबसे अहम स्टेटमेंट एक तो भारत के हवाले से है और दूसरा अफ़गानिस्तान के हवाले से है। जो ऑप्शन दिया है उन्होंने कि ख्वारिज या पाकिस्तान को, वो अफ़गान तालिबान ख्वारिज को साथ रखें या पाकिस्तान के साथ बात करें, तो ये एक बहुत ही खुला, वाज़े और बैन जिसे कहना चाहिए वो एक मुतालबा कहें, ऑप्शन कहें, अफ़गान तालिबान को, अफ़गान रजीम को सैयद आसिम मुनीर साहब ने दिया है। इसके क्या नताइज होंगे ये बहुत अहम होगा। और ये भी देखना है कि इस खित्ते के अंदर अब जो तब्दीलियाँ इससे पहले आ चुकी हैं, 7 मई की जो जंग है उसके बाद आ चुकी हैं, एक नए इदारे का बनना, CDF का आना, और CDF के तौर पे उनका जो किरदार है, जो खित्ते के अंदर किरदार होगा, जो इस मुल्क के अंदर किरदार होगा, जो बैरूनी और अंदरूनी तौर पर किरदार होगा, और जो मरबूत निज़ाम होगा फ़ौज का, उसके अंदर क्या अहम किरदार जो है वो मज़ीद सामने आ सकता है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। ज़रूरियात क्या थी इस ओहदे की, और इस ओहदे के मुताबिक अब क्या आगे कैसे बढ़ना है फोर्सेस ने, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब वीकेंड के ऊपर यानी जुम्मे के दिन जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नुक्ता था जो कि जिसके ऊपर बात की गई, और वो ये था कि इमरान खान साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसका रद्द अमल पाकिस्तान फ़ौज ने दिया, उनके तर्जुमान ने दिया। और उस रद्द अमल के बाद, जो कि काफ़ी सख्त रद्द अमल था, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिली, उसका रद्द अमल कहा जा रहा था कि क्या होगा, वो कितना कैलकुलेटेड होगा। और अब हमने कल एक जलसा देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी उसके अंदर शामिल थे, उसके लीडर्स भी शामिल थे। लेकिन ये जो मुख्तलिफ तकारीर की गई, इन तकारीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद जो अरकान थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने वो लबो लहजा इख्तियार नहीं किया जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद बहुत सख्त रद्द अमल देने वाले हैं। उन्होंने बल्कि अपनी तकरीर है उसका आगाज़ ही 100 अरब का जो पैकेज है पेशावर के लिए, उससे उन्होंने आगाज़ किया। यानी कि वो एक जो पेशबंदी उन्होंने की और एक फॉरवर्ड लुकिंग जिसे कहना चाहिए पॉलिटिक्स, उसका उन्होंने आगाज़ किया। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बैरिस्टर गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब की, उसमें भी उन्होंने नपातुला रद्द अमल दिया। उसके बाद भी आज भी पार्लिमानी कमेटी का उनका इजलास हुआ है, एहतजाज भी पार्लिमान के अंदर हुआ है। और दूसरी जानिब हुकूमत, जिसमें तलाल चौधरी साहब ने सुबह आज एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को अगर डयाला के बाहर लोग आना बंद ना हुए तो उनको हमें हिफाजत के लिए किसी और जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। यानी इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से उन्होंने बात की। क्या वाकई इमरान खान साहब को मुंतकिल करने का, पिंडी से कहीं और ले जाने का हुकूमत सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन, जिसे कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि -1 यानी इमरान खान साहब को माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ सकती है। क्या ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकती है कि वो -1 खुद ही करे, या ऐसा मुमकिन नहीं है? उनकी पॉलिटिक्स क्या होगी, मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, और पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या होगी? इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, जो कि दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका भी हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सैयद अली ज़फ़र साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में और सेनेटर हैं, मारूफ कानूनदान हैं। हमें बैरिस्टर रकील मलिक साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं सैयद मोहम्मद अली साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो ये जो ज़ाहिर है कि नया ओहदा तख्लीक हो गया, और इस ओहदे की डिमांड्स क्या होंगी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या आपको लगता है कि
اس وقت جو خطے کی سیاست ہے اس کے اندر اس عہدے کے بعد جو کہ سید عاصم منیر صاحب کے پاس آیا ہے، کیا متوقع ہیں تبدیلیاں یا اسٹریٹجی کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو زیادہ توجہ اور دلچسپی شو کی جا رہی ہے وہ اس عہدے سے کی جا رہی ہے ایک خاص سیاسی پس منظر میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح ابھی پارلیمان میں جو ترمیم آئی آئین میں، اس کے ذریعے سے جو ایک نئی طرح سے آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کی گئی، اس کا بنیادی جو محرک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کا نظام تھا اعلیٰ سطح پہ، وہ بنیادی طور پہ 20ویں صدی کا نظام پر مبنی تھا، ٹھیک۔ اور وہ ڈھانچہ اب 25 سال گزرنے کے بعد اس کا خصوصاً جو حالیہ مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اس بات کا احساس بڑھا ہے کہ آپ جو ہے اس کو 21ویں صدی کے خطوط میں ڈھالیں۔ اور جس طرح اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بتایا بھی کہ تقریباً کم و بیش 70 ممالک میں اس سے ملتا جلتا ڈھانچہ یہ تو بن چکا ہے یا بن رہا ہے، اور چونکہ جنگ کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے، اب جنگ آرمی، ایئر فورس، نیوی اپنی علیحدہ جنگیں نہیں لڑتی ہیں، بلکہ ان کی رفتار بھی بہت تیز ہو چکی ہے، اور وہ بہت زیادہ ملٹی ڈومین انٹر آپریبل اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے تحت وہ آپریشنز کیے جاتے ہیں، جس میں بیک وقت ایک آپریشن جو ہے وہ ایک فورس نہیں کر رہی ہوتی آسما، بلکہ اس میں ایک آپریشن میں لینڈ، ایئر، سی، انفارمیشن، الیکٹرانک، میزل، سائبر۔ ڈرون، اسپیس، سائبر، انفارمیشن، ڈپلومیٹک، یہ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور بیک وقت ایک مشن میں یا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ آپریشن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ ہمارے پاس، اچھا پھر دوسری بات میں بتانا آپ کے توسط سے بہت ضروری سمجھتا ہوں، ابھی حال ہی میں بھارت نے جنوب مشرق میں جو تھر کے پاس اور سر کریک کے پاس جو مشقیں کی ہیں، اس میں تقریباً 50,000 بھارتی فوج نے پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے بھی جو مئی کی جنگ کے سبق حاصل کیے اس کے تحت اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے وہ بھی اب انٹر آپریبلٹی، فورس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اچھا۔ سمجھتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر وہ پاکستان پہ جارحانہ عزائم رکھتے ہیں تو کہیں زیادہ تیزی اور انٹینس سے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج جو فیلڈ مارشل صاحب نے پیغام دیا ہے بھارت کو، وہ یہی دیا ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنی حکمت عملی، اپنے فورس پوسچر، اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کے نظام کو بھی مزید امپروو اور سینرجائز کیا ہے، تاکہ ہم اگلی دفعہ اگر آپ ہم پہ جارحیت کی کوشش کریں گے تو ہمارا جواب زیادہ تکلیف دہ بھی ہوگا اور زیادہ تیز بھی ہوگا۔ ٹھیک، بہت مناسب، اور ظاہر ہے آج وہ تیز ترین کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ ساری تیاری کر رہا ہے۔ تو اب میں سید علی ظفر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، پاکستان کی جو انٹرنل صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، پاکستان کی جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف خود اس وقت ٹربل میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اندرونی اور بیرونی سیاست تو چلے بات کی بات ہے، اندرونی سیاست کو کس طرح سے مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ہماری کوئی دشمن ملک ہے اس کے خلاف تو ہم سارے ایک ہی ساتھ ہیں اور ایک ہی ساتھ رہنا چاہیے۔ ہماری آفس میں جو سیاست ہے، مخالفتیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے دیکھا تھا جب جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ، جب انہوں نے حملہ کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے ہمارے پانی کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی بات کی تھی، تب سے لے کے جنگ کے آخر تک ہم نے ساری سیاست، انٹرنل سیاست جو اندرونی سیاست جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو سائڈ پہ کر دیا تھا، اور ہم ایک ساتھ ہی کھڑے تھے۔ لیکن اب جو مسائل ہیں وہ اندرونی زیادہ ہیں، اور میرا خیال ہے گمبھیر ہیں۔ ہم نے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالنا ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ملک کا سوچیں پہلے، نمبر 1، اور پھر اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں
کہ جس میں ہم سیاست کر سکیں، آئین جو اصل آئین ہے اس کے مطابق عدلیہ آزاد ہو، اصل آئین کے تحت جس طرح انویزج کیا تھا ہمارے فور فادرز نے، جس طرح انہوں نے سوچا تھا اس طرح کی عدلیہ ایک آزاد ہو، اور ایگزیکٹو جو ہے اپنا کام کرے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہ چرایا جائے۔ ہمیں اس آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور عوام کے مینڈیٹ کے لیے لڑائی کرنی ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ تو پی ٹی آئی بڑی کلیئر ہے، خان صاحب نے ایک میسیج دیا ہوا ہے، وہ جیل میں اسی وجہ سے بیٹھے ہیں ابھی تک، ان کو پتہ ہے جھوٹے مقدمے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہیں، اور وہ انہوں نے بڑا پیغام کلیئر دیا ہے کہ وہ جو ڈومیسٹک سیاست ہے اس میں ہم نے اپنا جو موقف ہے وہ ضرور پیش کرنا ہے۔ ہاں، اس موقف کو میں سمجھتا ہوں ہم نے پیش کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور مجھے یہ امید رہتی ہے، حالانکہ یہ ہو نہیں رہا، لیکن امید رہتی ہے کہ حکومت بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ سیاست کرے گی، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آئین کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مگر آج تو علی ظفر صاحب آج تو اسپیکر صاحب نے بھی دیا ہے، پھر کل لتا تارڑ صاحب نے -1 کی بات کی ہے۔ آپ کو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے احتجاج سے زیادہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس طرح دھرنے دیں گے تو پھر ان کو بھی یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو -1 کی بات ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سوچ رہی ہے، اور پولیٹیکلی آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پولیٹکس سے زیادہ مزاحمت کے قائل نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک -1 والا ہے وہ تو بڑا سمپل جواب ہے کہ یہ بالکل سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اس لیے -1 تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ بالکل ممکن نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی سوچ ہے، نہ سوچ بچار ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر جواب ہے۔ اب ہم آگے کیا کرتے ہیں، ہماری کیا حکمت عملی ہے ان ساری مشکلات میں، اس کی اسٹریٹجی اور اس کی فائنل جو اسٹریٹجی ہے، خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلے ابھی ہوں گے۔ ہم نے مشاورت کی ہے، آج پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر بھی مشاورت کی ہے، ہم اپنی ایڈوائز ضرور دیں گے، ہم اپنی جو ہمارے ویوز ہیں پارلیمنٹیرینز کے وہ ضرور دیں گے، اپنی اسٹریٹجیز دیں گے، لیکن فائنل فیصلہ وہاں سے آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ یعنی ایک اسٹریٹجی خان صاحب نے پہلے سے دے رکھی ہے آپ لوگوں کو کہ اگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی، کوئی پیغام نہیں آتا تو آپ لوگوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم مشاورت کر کے پھر خان صاحب کے پاس واپس جائیں گے۔ وہ کیا اسٹریٹجی ہے سید علی ظفر صاحب؟ دیکھیں، وہ اسٹریٹجی تو اپنی جگہ، لیکن جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب اس کو فائنل کریں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے اپنا، اور پھر پی ٹی آئی اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی، تو بیسیکلی وہاں سے ابھی اسٹریٹجی فائنل ہو کے آئے گی تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو ہم نے فیصلہ جو آج کیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں کہ ہر محاذ پہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کی جنگ لڑتے رہیں گے، پھر میں اس کے بعد بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں اور آغا صاحب کے پاس۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو سارا اختیار دے دیا ہے، پولیٹیکل کمیٹی تو تحلیل ہو گئی ہے، تو اب راجہ صاحب فیصلہ کریں گے جو عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے۔ جی، ابھی فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی تو ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ تو درست بات ہے آپ کی، کیونکہ پہلے ہی کچھ فیصلے ہوتے تھے پولیٹیکل کمیٹی میں اور وہ جاتے تھے، ابھی چونکہ پولیٹیکل کمیٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی تو ابھی تو یہ پوزیشن ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی سیاسی حکمت عملی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک جلسہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں چند لوگوں کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے بڑی دیکھا جائے تو مناسب قدر زبان استعمال کی ہے، اور ایک 100 ارب کے پیکج کی طرف بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ آپ لوگ اس کو کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ صرف -1 ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا؟ یہ -1 کی شرط جو ہے یہ پی ایم ایل این کی ہے یا کہیں اور سے آئی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात है कि अपने जो रवैये हैं, टोन और टेनर है, और टॉप टू बॉटम अगर देखें, मतलब बानी PTI से लेके निचले लेवल तक जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह का एक तर्ज़ है, जिस तरह का एक तरीका है, जिस तरह की एक टोन है, एक टेनर है, उसको देखते हुए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हिकमत अमली जो बनाई जा रही है, जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ मज़ाहमत वाली ही है और सिर्फ मज़ाहमत का ही रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उसी सांस में कहते हैं कि हम जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत की और कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जो जंग है या जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश देखें तभी होगी जब सियासतदान आपस में बैठेंगे। हमने तो बारहा दफ़ा इनको वो दावत दी, आप आएँ बैठें, जिधर ये बात करना भी चाहते हैं उन्होंने भी यही प्रोग्राम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप सियासतदान आपस में बैठे, हमें क्यों बार बार आप सियासत में खींच लाते हैं। और इनफ इज़ इनफ। देखें, जिस तरह की जो गुफ्तगू होती है एक्स अकाउंट से, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उससे भी तो ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया गया बानी की तरफ से। और उसके बाद फिर तमाम तर जमात जो है वो वही लाइन टो करती है, सोशल मीडिया के लोग वही लाइन टो करते हैं, लेकिन शायद मीडिया पे आके तो वही लाइन टो करें, लेकिन पसे पर्दा जो है उसके ऊपर जो बात होती है, आगा साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ पार्लियामेंट की राहदारियों में और पार्लियामेंट के अंदर जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये नहीं कि माइक लेके कोई बात करना, लेकिन आपस में जो सरगोशियाँ होती हैं वो यही है कि रास्ता निकालें, कोई रास्ता निकालें, कोई थोड़ी सी जो है हमारे ऊपर आप शायद तर्स खा लें। अभी आज तो अली ज़फ़र साहब ने तो साफ कहा है, वो पहले भी कहते हैं कि इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि रास्ता निकालना चाहिए सियासी। तो रास्ता कैसे आप अब मशरूत रख रहे हैं ना कि मतलब -1 कर दें, इमरान खान साहब के बगैर सियासत कर लें, ये कैसे मुमकिन है कि आप नवाज शरीफ साहब को माइनस कर सकें? नहीं, देखें, बात माइनस की नहीं है, बात यह है कि जहाँ से ये पॉलिसी लेते हैं, ये जहाँ से इंस्ट्रक्शंस के मुंतज़र होते हैं, वहाँ पे जाके मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ से जैसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, एक ऐसा रद्द अमल दिया जाता है अपनी तरफ से, अपने जहन की इख्तरा को तो आपका असल मसला ज़ुबान से है। मेरे ख्याल से टोन और टेनर जो है वो बहुत कुछ कह देता है, और फिलवक़्त जो टोन और टेनर है वो किसी किस्म की मफाहमत के लिए तो नहीं, कोई सियासी रास्ता निकालने के लिए नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आसमा मैन, मैं तो लगी लिपटी बात नहीं करता, मैं बिल्कुल साफ एज इट इज़ जो बात है, इनकी मज़ाहमती पॉलिसी है, ये मज़ाहमत करना चाहते हैं। जो जलसे की बात आपने याताबाद वाली की, उसको देखें या उससे पहले के जलसे या आइंदा आने वाले जो जलसे होंगे, ये पॉलिसी इनकी यही होगी। और उसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इतना एक हायर पेडेस्टल पे बानी को बिठा दिया उनकी अपनी जमात के लोगों ने कि अब शायद किसी किस्म की मफाहमत वाली बात करने से भी वो खुद घबराते हो, अपने साए से भी डरते हो। दूसरी एक्सट्रीम पे तो हुकूमत है इस वक्त जो कह रही है कि हमने आप -1 कर लें तो बात करनी है। वो कहते हैं कि जी आप इस तरह की जुबान वो कहते हैं जी सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, क्या वो बाराबर हुई हैं? देखिए, अभी काफ़ी हद तक तो देखें, मेरे ख्याल से वो उससे इस्तिफादा हुआ है। और जिस किस्म की ज़बान की जिस आपने बात की, तो ला ताल्लुकी का इजहार तो नहीं किया जाता, या ये भी नहीं कहा जाता ये ट्वीट्स मेरी नहीं है, या इसमें कुछ ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो गया। बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह बात होती है ट्विटर अकाउंट पे या एक्स पे, उसी तरह फिर उसको तस्लीम भी किया जाता है। लेकिन बात यह कि सियासी रवैये जो हैं, हमें प्रॉब्लम टोन और टेनर का है। वाज़े और साफ अल्फाज में, वाशिगाफ अल्फाज में अगर आपको बात कहूँ तो वाक़तन टोन और टेनर जो है वो बहुत मैटर करता है। और वरना अगर नहीं चेंज होती तो फिर मज़ामती रास्ता अख्तियार करें, और फिर बिल्कुल स्टेट भी अपना फुल जो उसकी रेट है वो एक्सरसाइज करेगी। पाबंदी लगा सकते हैं आप? देखिए, पाबंदी का तो मैं फिलवक़्त तो मेरे ख्याल से जमात के स्ट्रक्चर पे ही या उसकी एग्जिस्टेंस पे ही इतना बड़ा सवालिया निशान है कि स्टे ऑर्डर के पीछे जो स्टे ऑर्डर लिया है लाहौर हाई कोर्ट से, वो जो चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन कह लें या इनकम्बेंट चेयरमैन कह लें, उसको ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो चेयरमैन है ही नहीं, इनका लोकल स्टैंड है ही नहीं। आगा साहब, फिर ये तो एक बंद गली में सियासत आ गई आपके ख्याल में? ये जाहिर है कि दोनों तरफ एक बहुत सख्त रवैया है, एक सख्त गिर रवैया है रादर, तो फिर पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो सियासी अमल कैसे आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आसमा, देखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जैसे ही हम इलेक्शन से फ्री होकर वापस जब पार्लियामेंट आए,
اور جب گورنمنٹ بن رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ میں 2 دن جو چلی اس پہ یہی تھا کہ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہم نے، چاہے وہ آپ سنی اتحاد کونسل بولیں یا تحریک انصاف بولیں، جو آزاد اراکین تھے، ہم نے ان کو پرائرٹی دی کہ آپ لوگ گورنمنٹ بنائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں، اور ایسا نہیں چلتا. ریاستیں اور پولیٹکس اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہماری کوشش تھی کہ یہ آئیں، گورنمنٹ بنائیں اور فیس کریں چیزوں کو. انہوں نے رائے فرار اختیار کیا، جس پر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس نظام کو چلانے کے لیے ہم نے ان کو سپورٹ کی. اور بہت سے اعتراضات، بہت سے اختلافات پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے تھے، اور جو کہ بنیادی طور پہ ایک اصولی ہمارے اختلافات موجود ہیں. لیکن اگر تحریک انصاف اپنی طرز سیاست پولیٹیکل انتشار سے نکل کر پوزیٹیو آ جائیں. پوزیٹیو کیسے آئیں گے؟ آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج نیشنل اسمبلی میں بزنس تھا گورنمنٹ کا. میں کھڑا ہوا، ہمارے ممبران کم تھے چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے تھا، تو سندھ سے آتے ہوئے تھوڑا سا فلائٹوں سے، انٹیریئر سے آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صبح کچھ لوگوں کی فلائٹ ڈیلے ہوئی. میں نے کھڑے ہو کے فلور مانگا اسپیکر صاحب سے، انہوں نے فلور دی. میں نے کہا کہ جی اس بل کو کمیٹی میں بھیجیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاس کرتے. اگر وہ پی ٹی آئی میرے ساتھ بیٹھی تھی ہال میں، اگر وہ نو کرتے تو یہ بل پاس نہ ہوتا، گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی. جہاں پر گورنمنٹ کی بات ہوگی، جہاں پر عوام کی بات ہوگی، جہاں پر کوئی لیجسلیشن کی بات ہوگی، وہاں پر یہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اس ٹائم جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، وہ بیٹھے تھے، تمام لوگ بیٹھے تھے. ویسے کسی کی کوئی یہ گمان نہیں کر رہا تھا کہ ہاؤس میں چل کے آ رہا ہے. پرپس جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہے آپ کے خیال میں ان کی قومی اسمبلی کے اندر؟ اور پیپلز پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ چلیں، کم از کم پارلیمان کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں تک آپ مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کہا کہ پولیٹیکل مومنٹ کے لیے ہم نے ان کو آفر کی، جس سے انہوں نے رائے فرار اختیار کیا. جتنی امینڈمنٹس ہوئی اس تمام امینڈمنٹس میں ہمارا رول یہ تھا کہ ہم کنسنسس بنائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام پولیٹیکل آرگنائزیشنز ایک ایسے پیج پہ رہیں تاکہ عوام میں نا امیدی نہ ہو. عوام اس طرف نہ جائیں کہ یار اب کیا ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو یہ ہو گیا. یہ پری پلان، یہ تحریک انصاف پاکستان کی عوام کو اس طرف دھکیل رہی ہے. لیکن وہ بھی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کیا آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے اپنی جانوں کی قربانی نہیں دی، اپنے مال کی قربانی نہیں دی، کوڑے نہیں کھائے، جیلیں نہیں کی؟ ہر وہ ظلم و ستم جو کہ آج تحریک انصاف کے منہ سے میں نے نہیں سنا ہے، وہ ظلم و ستم یہ جو آج جتنا رونا دو رہے ہیں اس کا 50% بھی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ماضی میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جو مارشل آرٹس میں ہم نے یا جو عامریت میں ہم نے فیس کیے ہیں، اس کا 50% دیکھیں، پلیز اس کا 50% بھی انہوں نے نہیں کیا. ہم ریاست کو چلانے کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، ہم ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں. ہم عوام کو 9 مئی کی طرح جھونکتے نہیں ہیں آگ میں. ہم اداروں سے ٹکراؤ کی بات نہیں کرتے، ہم اداروں کو بنانے کی بات کرتے ہیں. ہم اداروں میں کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے اس کی بات کرتے ہیں. یہ یہاں پر پرسنالٹی کی جنگ ہو گئی ہے، پورا ملک ایک طرف اور پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. میں علی ظفر صاحب آپ سے جواب لوں اس کا کہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے پولیٹکس نہیں کرنی اور جارحانہ انداز اپنانا ہے، مطلب بار بار ہم اپنے ہی شوز پہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن چند سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے پوری پارٹی کو. ڈیسیژن میکنگ کوئی اور نہیں کر رہا، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی سیاسی جماعت کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے انٹرنل کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان سے لا تعلقی کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک اپنا ہی نوعیت کی ایک چیز ہے. اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اور یقینی طور پہ ہر پارٹی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کا کچھ نہ کچھ حد تک انفلوئنس کے نیچے ہے. وہ سب ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے
اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے. تو پی ٹی آئی کا یقینی طور پہ انفلوئنس سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو لیڈ کرے، نہ کہ وہ لوگوں کی پریشر کے تحت ان کی بات سن کے ان کے پیچھے لگے. تو پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو خان صاحب سمجھتے ہیں درست ہے، اور پھر پی ٹی آئی اس کو فالو کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہوسٹیج ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہوسٹیج نہیں ہے، لیکن ہاں سوشل میڈیا پہ مختلف رائے ہیں، اور کئی بار میجورٹی ایک طرف ہوتی ہے، کئی بار مائنورٹی کی اوپینین کو ہم فالو کرتے ہیں، اور یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہے. صاحب یہ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا تو پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا، اور خان صاحب ان سے لا تعلقی کیوں نہیں کرتے؟ جو چیزیں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کون سا ملک ہے جو برداشت کرے گا، اور ایک کانسٹنٹ طریقے سے کی جا رہی ہے، وہ آرمی چیف ہوں، وہ کوئی اور ہوں، ایک مسلسل جو ہے وہ ایک اس طرح کی زبان ہے. کون سا ملک ہے جو کہ یہ برداشت کرے گا سر، اور کہاں ہوتا ہے ایسے؟ دیکھیں کوئی یہ جو سوشل میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. سائبر سٹاکنگ ہے، ڈیپ فیک ہے، آن لائن بلیک میل ہے، یعنی آپ اتنے زیادہ ہیں کہ قانون اس تک پہنچ بھی نہیں پاتا، تو نئے نئے اوفینسز آ جاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قانون سازی اس پہ کرتے رہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہ آپ اگر سوشل میڈیا کا جواب دینا شروع کر دیں گے تو شاید آپ کا وقت صرف اسی پہ صرف رہے. میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ ضروری ہے کہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ. اس کو دیکھنا زیادہ کیا ضروری ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ کیا حکومت وہ کام کر رہی ہے جو آئین کے مطابق ہیں، جو کہ انصاف کے مطابق ہیں، جو قانون کے مطابق ہیں. میری نظر میں بہت بڑا گیپ ہے. جو کچھ حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، اور دونوں پارٹیز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سیکریفائسز کی، وہ ٹھیک ہے، ماضی میں انہوں نے سیکریفائسز کی، وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے ہم اب زیادتی کر سکتے ہیں، یہ درست موقف نہیں ہے. بلکہ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اور جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ نہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. جب ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو ڈیڈ لاک ہوگا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے ورکر کو مارے پیٹے، اللہ نہ کرے کسی پولیٹیکل ورکر کو یا کسی پولیٹیکل قیدی ہو؟ ہم تو اس کے سخت خلاف ہیں. آپ بتائیں کہ ہم نے آپ کے پاس سندھ میں ہماری حکومت ہے، آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے قید کیا ہوا؟ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ماحول بنانا ہے، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسی کنڈیشنز کہیں جہاں ڈائیلاگ ہو سکے، بالکل وہ بنانا اس کے پاس ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. وہ ایٹموسفیئر بناتے ہیں تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس میں آج اسپیکر صاحب نے آفر کی ہے سر. آج ایاد صادق صاحب نے کہا ہے کہ آپ آگے آئیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا تو اس کے بعد جو ہوا میرے ساتھ وہ 10 قدم وہ کہتے ہیں مجھے پیچھے ہٹنا پڑا، مطلب جو ایاد صادق صاحب کے ساتھ ہوا. لیکن سر جو میں بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد جو اس دن پریس کانفرنس تھی علی ظفر صاحب، وہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، تو سوشل میڈیا تو اپنی جگہ، اگر عمران خان صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے اور ایک فوج نے رد عمل دیا ہے، ادارے نے رد عمل دیا ہے، اس کا کیا نتیجہ آگے نکل سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمیں ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سید محمد علی صاحب. اب جو انٹرنل پالیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں، آف کورس کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی، یہ پریس کانفرنس مطلب کیوں ضروری تھی؟ ادارے کو اتنا سخت رد عمل
क्यों देना पड़ा, कुछ इस पे आप रोशनी डालेंगे कि क्या मकासद थे? मैं पहले आपसे एक खबर शेयर करना चाह रहा था, जो जिस हवाले से अभी ब्रेक से पहले आपकी बात हो रही थी, सोशल मीडिया के हवाले से, कि अभी तकरीबन कोई आधा घंटा पहले की खबर है कि बरतानिया की एक अदालत ने आदिल राजा साहब को सज़ा दे दी है, और उसमें अच्छा। दो पहलू हैं। एक तो उन पे बड़ा भारी जुर्माना अच्छा। भी आयद किया गया है, और ठीक। साथ ही साथ उनको पब्लिकली अवामी सतह पे ब्रिगेडियर राशिद से माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया गया है उनके खिलाफ जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अच्छा, इसकी मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अगर रियासत और हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो इस तरह के वीलॉगर्स बाहर बैठे हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ रोज़ाना हर्जा सराई करते रहते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाती है और उसमें उसको इस तरह की कामयाबी हासिल होती है, तो फिर ये एक प्रेसिडेंस भी बन जाएगा। मैं समझता हूँ और भी जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत उनके खिलाफ भी इस तरह के कानूनी इक़दामात उठाएगी। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और जाहिर है अच्छा, कि मकासद जी। अब हम आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ये समझता हूँ कि दो तीन वजूहात थी। एक तो ये थी कि वो ट्वीट में जिस तरह के ज़बान इस्तेमाल की गई, और देखें, मतलब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है, वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव रखने की है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो उनका जो हदफ है दबाव के हवाले से, वो इस्टेब्लिशमेंट है। वो मैं मतलब फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो मरकज़ी हुकूमत को कुछ ज़्यादा खातिर में नहीं लाती है। और बिल्कुल अभी जिस तरह हमारे ऑनरेबल साथी ने भी कहा कि वो तो उनकी जानिब से तो डायलॉग की ऑफ़र कई दफ़ा की जा चुकी है, लेकिन वो तो समझते हैं कि हम पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आए थे, और अभी भी हमने अगर कोई कंसेशन लेना है, कोई रिलीफ लेना है, तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नैरेटिव डोमेन में, मीडिया की डोमेन में या सोशल मीडिया की डोमेन में मुसलसल दबाव रखा जाए। तो अब वो दबाव का जो लेवल था, मैं समझता हूँ कि जब अभी आइन में भी तब्दीली की गई, खासतौर पे आर्टिकल 243 में, और उसके बाद मैं समझता हूँ खान साहब पे ये बात वाज़े हो गई कि अभी फौरी तौर पे जो एक नया स्ट्रक्चर भी इमर्ज हुआ सीडीएफ का, उसके बाद वो समझ गए कि अभी मुस्तकबिल करीब में उनके पावर में वापस आने या रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है। तो जिस ट्वीट में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ शायद वो उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार था, लेकिन उसमें चूंकि उन्होंने अपने सियासी मौक़िफ़ या पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ मतलब फ़ौज की क़यादत को इनफरादी सतह पे भी निशाना बनाया था, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी वजह से एक जो इदारे को जवाब देना सख्त पड़ा। रद्द-ए-अमल जो है, वो दो वजह से सामने आया। एक तो ये फ़ौज की वो जज्बात की और गम और गुस्से की भी तर्जुमानी कर रहे थे, और दूसरा उसमें मैसेज ये था कि इनफ इज़ इनफ, अब इस तरह की बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर जो मुलाकातें हैं उनको सियासी मतलब कानूनी मामलात के अलावा इस तरह का टेक्स्ट डिक्टेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर वो अपने लिए मसाइल में इजाफा करेंगे, रिलीफ की तवक्को उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हुकूमत का देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं अभी जैसे बरतानिया से एक फैसला आया, ये तो ज़ाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट फैसला था, एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न वहाँ पे गए जिनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए थे इन साहब ने, जो कि रोज़ ज़ाहिर है कि झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन क्या हुकूमत बाकायदा इन सब लोगों को वाकई लाने के लिए तैयार है? बरतानवी हुकूमत आपकी मदद करेगी? आपके पास इतने सबूत हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब ने उनके सुपुर्द किए हैं, क्या इसके ऊपर आप खुद ज़ाहिर है लॉयर भी हैं? जी बिल्कुल, इसमें जिन लोगों की देखें बरतानिया की शहरियत होना जो है वो खाली एक कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। कानूनी हवाले से अगर आप देखें तो अगर आपको मतलूब हैं तो एक्सट्रेडिशन हो सकती है। इसी तरह कई जो हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स इन द पास्ट अगर उठा के देखें तो यहाँ से बरतानिया भी, जिनके बरतानिया के पासपोर्ट नहीं थे,
یہ بھی اسی طرح وائس ورسا، یہ ایکسٹریڈیشن کا تمام تر عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کو وہ ایک لیگل لینس سے یا لیگل جو اس کے پرویوز ہیں ان میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے دیگر کی بات کی تو ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے برطانیہ کے ساتھ؟ دیکھیں ہمارا ایکٹ ہے اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر، اور ابھی کیونکہ میں اب پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں تو مجھے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پریکٹس میں ہم نے کچھ کیسز کیے ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے بھی. یہاں پہ یہ ایک بات ضروری ہے کہ کئی جو جھوٹ کا دھندا کرتے ہیں، جو روز شام کو بیٹھ کے ولاگ پہ جو ہے جس قسم کی من گڑھت کہانیاں، خود سے گڑی ہوئی خبریں اور مرچ مسالہ لگا کے جس طرح پیش کیا جاتا ہے تمام تر معاملہ، تو وہ تو فیک نیوز اور فالس نیوز اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا جو زمرہ ہے، اور اسٹیٹ کے خلاف مطلب اداروں کے خلاف جو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی ایک بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بھی ایک چیز اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ جو ہے وائڈلی میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی، جیل میں میریٹ صاحبہ کو انہوں نے سپورٹ کیا، مگر امریکہ کے ثبوت موجود ہیں. اچھا بالکل ثبوت موجود ہیں، اور وہ ثبوت آدھے سے زیادہ تو آؤٹ ان دی اوپن ہے، جو ان کی ولاگز ہوتے ہیں. اور ایک ابھی آپ کو میں شیئر کروں کہ یوٹیوب پہ جب ان کو وارننگز ملی اور دیگر سب کچھ معاملہ آگے بڑھا تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ کئی 100 ویڈیوز سے 32 ویڈیوز ٹوٹل رہ گئیں. حالانکہ شاید سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1.5 ملین تک ہیں، لیکن ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئیں. وہ تمام تر جھوٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ بار بار ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کی بات ہو رہی تھی، بار بار جو ہے اس پہ بات آ رہی تھی کہ جو مواد آپ نے لگایا یہ جھوٹا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ گیا ہے جب یوٹیوب نے پریشر ڈالا ہے. دیکھیں ہم نے بالکل ان پہ ہم مختلف جو ہے ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں گائے بگائے ہم ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھتے ہیں اس حوالے سے، جہاں پہ ایسا آبجیکشنبل یا obnoxious کنٹینٹ ہو تو اس کو بالکل ہمیں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور بالخصوص جو ایک فالس نیوز، فیک نیوز یا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور آؤٹ رائٹلی جو ایک جھوٹی خبر ہوتی ہے یا خود سے بنا کے اداروں کو ٹارگٹ، ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے وہ پروی میں اگر آئے یا سوورینٹی کے زمرے میں گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہو رہا ہے جی، بالکل. اس کا شارٹ آنسر تو یہی ہے کہ گھیرا ان کے گرد بالکل تنگ ہو رہا ہے، اور اس کا اندیہ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی دے دیا تھا 2-4 روز پہلے. تو علی ظفر صاحب یہ تو اگر ہو گیا تو آپ کی پارٹی کو بھی آزادی ملے گی ان سب لوگوں کے ساتھ، پھر آپ بھی ایک انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کر سکتے ہیں. کیوں میں دیکھ رہی تھی کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد جو رد عمل اپنا دیا، انہوں نے اپنے کمنٹس آف کر دیے، اور کمنٹس آف کرنے کے باوجود ایک اور شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ٹویٹ کے اوپر لکھ رہا ہے کہ رد عمل اب یہاں دے دیں، اور وہ رد عمل جس قسم کا تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کس طرح سے یہ رگمال ہوئی بھی، اور کیا یہ جو اگر اقدامات ہوئے تو پھر آزادی مل جائے گی پی ٹی آئی کو بھی؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو میں کسی کا بریف میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، نہ میں نے کسی کے فیور میں بات کرنی ہے جی. لیکن جو ایکسٹریڈیشن کا معاملہ ہے، اگر آپ اس کو قانون کی نظر میں دیکھیں تو حکومت یا پاکستان کا جو قانون ہے وہ صرف پاکستان کی ٹیریٹری تک ہے. اگر یہاں کوئی جرم ہوتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق تو وہ باہر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا. ایکسٹریڈیشن کا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلے تو ایک ٹریٹی ہونی چاہیے، اور نمبر 2 آپ کے پاس ایکسٹریڈیشن کے لیے یا تو آپ ایسا ثابت کریں باہر کی عدالت میں جا کے کہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی میں انوالوڈ ہے کوئی، یا منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے. اگر اس قسم کا مسئلہ ہو تو پھر ایکسٹریڈیشن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، وہ بھی وہاں کی عدالت میں لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. جو سیاسی معاملات ہیں یا سیاسی ایشوز پہ ایکسٹریڈیشن نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کو کوشش کی بڑی حکومت نے کہ واپس لے کے آئیں، ان کے خلاف تو بڑے سیریس قسم کے الزام بھی تھے اور مقدمے بھی تھے، لیکن برطانیہ سے نہیں لا سکے. بے نظیر بھٹو تھیں، ان کو کوشش کی گئی جب وہ باہر تھی کہ لایا جائے، لیکن ان کو بھی برطانیہ کی حکومت نے اجازت نہیں دی. اس طرح بہت سارے کیسز ہیں امریکہ میں، یورپ میں، جہاں ایکسٹریڈیشن پاکستان نہیں کر سکا. دبئی میں بہت سارے اگزامپلز ہیں جہاں ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکی. تو ایکسٹریڈیشن کا میرا خیال ہے
مسائل ذرا سیریس ہیں. اگر کوئی بھی حکومت ہے اس کو سوچ کے اس کے اوپر کرنا پڑے گا. اگر کوئی جرم کرتا ہے ٹھیک ہے, ایکسٹریڈیشن کی کوشش کر لیں, ایکسٹریڈیشن ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا کو میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنا ہی نیریٹو بلڈ کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا کسی کو بھی نہیں بخشے گا. وہ وہاں ایک فریڈم ہے, ایک آزادی ہے, جو کہ آزادی کئی بار ابیوز بھی کی جاتی ہے, اس کو غلط استعمال بھی ہوتا ہے, مگر کئی بار درست استعمال بھی ہوتا ہے. قوانین زیادہ سخت ہے سر. اگر وہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا بھی جو سزا کی بات کی ہے سید محمد علی صاحب نے, ہر ملک کے اندر قوانین زیادہ سخت ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اب پیکا لاز آئے ہیں جس کے ہم مخالف ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے, مگر پاکستان سے زیادہ سخت لاز جو ہیں, کرمنل نہیں ہے وہاں پہ, یہاں پہ کرمنل لا کر دیا ہے جس پہ ہمارا اعتراض ہے, مگر اگر دیکھا جائے تو جرمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ وہاں پہ سزائیں ہیں. میں یہ آپ کو جی پروسیس بھی کافی جلدی کرمنل بھی ہیں. جی کرمنل بھی ہیں. اچھا جی سید محمد علی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو صرف ریاست یا حکومت کے زاویے سے نہ دیکھیں, بلکہ اس کیس میں, عادل راجہ کے کیس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ دیکھیں اگر ایک چاہے وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ بھی ہو, لیکن اگر برطانیہ کی سرزمین میں برطانیہ کا کوئی شہری بھی اگر کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے, حتیٰ کہ عزت کا مرتکب ہوتا ہے, ان جسٹیفائیڈ ایلیگیشنز کا, کسی کی عزت کو تاراج کرنے کا مرتکب ہوتا ہے, تو برطانیہ کے قانون کے مطابق بھی جس انڈیویجول کو ہارم کیا گیا ہے, اس کی ریپوٹیشن کو, وہ برطانیہ جا کے وہاں کی عدالت میں بھی مقدمہ کر سکتا ہے اور اس بندے کو برطانیہ کے قانون کے مطابق بھی سزا مل سکتی ہے جس طرح کہ اس دفعہ ملی ہے. تو اس کے لیے صرف ایکسٹریڈائٹ کرنا یا پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے پاکستان سے توقع کرنا کہ اس کو یہاں بلایا جائے, یہ صرف ضروری نہیں ہے, بلکہ اب ایک نیا راستہ کھل گیا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو آغا صاحب اب پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اگر کل کا جلسہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس میں انہوں نے, سہیل آفریدی صاحب نے ایک ڈیولپمنٹل پیکج جو ہے اس کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک فارورڈ لوکنگ پالیٹکس ہے جس کا کہ وہ آغاز کرنا چاہتے ہیں, صرف ان کی حد تک. باقی جو تقاریر ہوئی ہیں وہ تو پھر آپ نے سنی ہے کہ اس کا کیا مطلب نکلے گا, یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا. ان کے ایک ممبر تھے نیشنل اسمبلی میں سوات سے, تو وہ بھی یہی کہتے تھے, یہ جب انہوں نے 100 ارب کہا تو میں سمجھا کہ وہ سامنے کھڑا ہے کہ بات کر رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ خان آئے گا 200 ارب لائے گا, 100 IMF کے منہ پہ مارے گا, 100 جو ہے ادھر باغ و بہار ہوں گی. تو یہ پختونخوا کو ایک لولی پاپ دیا ہے, کیونکہ جس پرچی پہ یہ آیا ہے اسی کا یہ نعرہ تھا. یہ اللہ کرے, نہیں اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ہمیشہ PTI کے دوستوں سے یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے اس کو کہو, یہ جو بھی چیف منسٹر ہو یا جو بھی کیبنٹ ہو آپ کی, ان کو کہو کہ اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں, ان کی بھی بارے میں کچھ سوچیں. ان کا مینڈیٹ اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے ڈرامے کریں. ان لوگوں کو تو یہ جو 100 ارب روپے ہیں نا, یہ اس موصوف کی پرچی پہ آئے ہیں, اور وہ موصوف اس طرح 100 ارب روپے بانٹتے تھے. تو مجھے نہیں, پختونخوا کے عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے. اللہ کرے یہ سچ ہو, گالم گلوچ سے کام نہیں چلتا. میں تو دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اچھی بات کی بیرسٹر صاحب نے کہ ہم اس میڈیا کے پریشر سے, اس جو کہ سوشل میڈیا کے پریشر سے, جس طرح ابھی یہ بریگیڈیئر راشد والا کیس ہے جس پہ وہ آج فیصلہ ہے, اس طریقے سے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو, میں نے بہت سارے ویلاگز ایسے دیکھے جو کہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے. ہلکا سا دیکھیں آپ نے یہ کیا, یہ ہو گیا, اور جھوٹی افواہیں. مطلب میں حیران, مجھے آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انڈیا کی نیشنل ٹی وی اور یہ PTI کا جو ویلاگرز وغیرہ ہیں, یہ سیم دونوں سستی کاپیاں ایک جیسی ہیں. آپ ان کو دیکھیں سنیں نا, اب یہ ان کو سیکیورٹی رسک آپ نے قرار دے دیا. اب بیرسٹر صاحب یہ بھی تاریخ میں بڑے سیکیورٹی رسک رہے ہیں, تو اب آپ بتائیے کہ اب پھر کیا آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو PTI کہہ رہی ہے اس وقت. دیکھیں آپ نے یہ بات درست کہی کہ ماضی میں بالکل سیکیورٹی رسک کئی لوگوں کو کہا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں جو PTI نے کیا وہ بھی کسی اور جماعت نے نہیں کیا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ
जो 9 मई का अफसोसनाक वाक़या है, इससे पहले किसी जमात की जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह का वाक़या या इस तरह का सानिया जो है वो बर्पा करे, मुल्क की कौमी सलामती के साथ खेले। अच्छा, तो अब आप उनके साथ डायलॉग के लिए बात करें, लेकिन मशरूत उसके अलावा भी कोई बात हो सकती है? मशरूत ये है कि अपने उस जो इनका कह लेना मसीहा है, जिसको मसीहा खुद बनाया हुआ है इन्होंने, या अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं मसाया, उसके क्लचेस से निकलें। उसकी जो है वो बेशक देखें ना, जमात उसकी बनाई हुई है, लेकिन गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। अच्छा, अब जब वो गलत कहेगा तो फिर मेरे ख्याल से इन लोगों को उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़ा होकर देखा, 2 साल 3 साल गुजार दिए, नुकसान का नुकसान ही अपने आप। बैरिस्टर साहब, अब आपकी पार्टी क्या देख रही है? क्या स्पीकर साहब ने जो ऑफर की है इसको आप कबूल करेंगे? लास्ट सर आपसे कमेंट। मुलाकात हुई थी आज से 10-12 दिन पहले, और मुलाकात में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने पहले भी ये ऑफर किया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह करिए कि एक अपनी तरफ से आप दिखाएं, प्रूव करें, साबित करें कि आपके पास इख्तियार भी है, नियत भी है। आप एक मुलाकात करा दें, वकीलों की करा दें, पार्लियामेंटेरियंस की करा दें, फैमिली की करा दें, एक मुलाकात जरूर करा दें ताकि एक आगे प्रोसेस चले। और बहुत जरूरी है जफर भाई, अगर बात मुलाकात पे, बात ये है कि अब आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए, मुलाकात पे मसले हल नहीं होंगे जी। तो पहला एक कदम हमने उन्हें कहा था स्पीकर साहब को कि आप ये कदम उठाएं, लेकिन वो फिर उसमें उन्होंने कहा कि मैं सोमवार तक आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद वो आगे मजीद बात बढ़ी नहीं। मगर क्या ये बात सच है कि उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात है इसमें उनका किरदार था? ये हमारा नहीं ख्याल, हमारा ख्याल ये है कि जो हमने एहतजाज किया था और जो कर रहे थे और जो इरादे थे हमारे एहतजाज कंटिन्यू करने के, ये शायद उसके दबाव में था। ये अगर होता तो हमें पहले इतना आ जाती कि आज आपको ठीक। वो उन्होंने कहा कि 10 कदम मुझे पीछे हटना पड़ा, मैंने एक किरदार अदा किया था। क्या उनका कोई किरदार था स्पीकर साहब का, और क्या उनका ऑफिस है कि आगे बात बढ़ाई जा सके? देखिए, बिल्कुल स्पीकर साहब ने तो वो अभी भी कमेटियां तहलील नहीं की, और ये बात होती है कि स्पीकर साहब भी दावत देते हैं एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि आप आएँ, कमेटीज़ में भी आएँ, आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बातचीत करें। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिसकी जहाँ तक फैसिलिटेशन की बात है, बिल्कुल फैसिलिटेट किया गया था, और इस नीयत से किया गया था कि एक गैर सियासी बहन। अच्छा, मुझे क्विकली बता दें, अब आप जा रहे हैं, चूँकि प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा, क्या उनकी जेल को मुंतकिल, उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है? अगर दरख्वास्त देंगे तो बिल्कुल कर भी दिया जाएगा, लेकिन ये देखा जाएगा कि अगर इनकी जमात के लोग इसी तरह जलाओ घिराओ पड़ाव की सियासत, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम हर तरफ डी चौक बना देंगे, पर अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी रिस्क हुआ तो फिर ये हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। नहीं, आज तो तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि हम कर देंगे, वरना किस जेल में आप सोच रहे हैं? अब सारी बातें एक ही प्रोग्राम में तो ना करवाएं। मतलब वैसे एक ज़माने हमारा में काम है कि हम खबर निकालें। एक ज़माने में अख्तर मेंगल साहब ने एक ऑफ़र की थी इनको कि आ जाए मच जेल, तो मच जेल वैसे आजकल तो ठंडा है, लेकिन गर्मियों में बड़ा सख्त होता है। अच्छा, मच जेल भी आप भिजवा सकते हैं? देखिए, आगा साहब ने एक हिंट दिया। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि इस हवाले से। सर अली जफर साहब, फिर अगर मच जेल चले गए, चलें, मफरूज़े पे बात हो रही है और ये तब्दील कर दिया इन्होंने उनको किसी और जेल में, तो आपकी लायमल आपका क्या है सर? लास्ट कमेंट। देखिए, इसी किस्म की तो ये थ्रेट्स देते हैं, कभी कहते हैं -1, कभी कहते हैं हम जेल में ले जाएंगे, कभी कहते हैं मिलने नहीं देंगे, और ये एटमॉस्फेयर बजाय बेहतर करने के इस किस्म के जब सीनियर लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे जब स्टेटमेंट्स आती हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बात सिर्फ जुबान की है, जुबान और उससे निकला हुआ हर लफ्ज़ नाप तोल के अदा किया जाए तो इतनी रकाबतें नहीं बढ़ती। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।